جی بیٹا، اب ہم نظم نعت اس کی تشریح کے بعد اس کے مشقی سوالات ان کو حل کریں گے اس ویڈیو میں، اور اس کے بعد پھر میں اس کی ورک شیٹس آپ کو سینڈ کروں گا، آپ نے وہ سالو کر کے مجھے واپس سینڈ کرنی ہے۔ جی مشق میں دیکھیں، پہلا سوال ہے نظم نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب میں آپ لکھیں گے نظم نعت کے پہلے شعر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: ہمدرد ہونا، غم گسار ہونا اور امین ہونا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال ہے دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ کس کو سکون ملا ہے؟ جواب ہوگا دوسرے شعر کے مطابق غربا اور یتامہ کے دلوں کو سکون ملا، یا یتیموں کے دلوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یتیم کی جمع یتامہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں دوسرے شعر کے مطابق غربا اور یتیموں کے دلوں کو سکون ملا ہے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہوا۔ اسی طرح بیٹا تیسرا سوال ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا نظم کے مطابق انسان کو انسان کی پہچان اور قدر ہو گئی ہے اور انسانیت کا پتہ چل گیا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ انسان کو انسان کی پہچان اور قدر ہو گئی ہے اور انسانیت کا پتہ چل گیا ہے، یہ مراد ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونا۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ بیٹا آپ جواب لکھیں گے شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف اور صرف اصول محبت ہے، بس صرف اور صرف کیا ہے؟ اصول محبت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو آپ اس دنیا میں تمام لوگوں کے لیے لے کر آئے۔ تو جواب ہوگا شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف اور صرف اصول محبت ہی ہے۔ اگلا سوال ہے نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ یہ ویری امپورٹنٹ، کچھ بچے اس کا جواب غلط لکھ دیتے ہیں، اس کو توجہ سے ذہن میں رکھیں اپنے۔ بیٹا یہاں خضر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جواب میں اس طرح سے لکھنا ہے نظم کے آخری شعر میں خضر سے جو ہستی مراد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ویسے خضر جواب اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بس یہاں تک آپ کا جواب ہوگا۔ آگے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کا حصہ نہیں بنانا اپنے آنسر کا۔ خضر سے ویسے مراد وہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے قیامت تک، لیکن یہاں ہم نے چونکہ شاعر نے لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بوڑھے بھٹکے کو راستہ دکھا رہی، تو اس لیے یہاں پر ہم مراد لیں گے خضر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بیٹا یہ ہمارے کویشچن آنسر تھے، یہ بھی کمپلیٹ ہوئے۔ امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔